بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عربی کا تیسرا سبق ہم پڑھ رہے تھے، اور ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پچھلے دو اسباق کے اندر ہم نے ضمائر منفصلہ اور واحد جمع، واحد تثنیہ اور جمع پڑھا تھا۔ اس سبق میں ہم ضمائر متصلہ پڑھیں گے، جسے انگلش میں اٹیچ پروناؤنس کہا جاتا ہے، لیکن پہلے ہم اعادہ کریں گے، یعنی ریویژن۔ یہ ہمارا پہلے سبق ہے جس کے اندر ہم نے ضمیر منفصل، الگ آنے والی ضمیریں پڑھی تھیں۔ الگ آنے والی ضمیریں وہ کون سی ہیں؟ ہوا، ہما، ہم۔ آپ نے بھی پڑھنا ہے میرے ساتھ۔ انتا، انتما، انتم انتم، انتم انا، انا نحن نحن۔ نحن ہاں، ہوا وہ ایک مرد، وہ ہما ایک مرد ہما وہ دو مرد، ہم ہم وہ سب مرد۔ وہ سب مرد انتا انت آپ ایک مرد، آپ ایک مرد انتما انتما آپ دو مرد، آپ ایک انتم انتم آپ سب مرد، انا انا میں ایک مرد، میں اور نحن نحن ہم سب ہم مرد۔ سب مرد۔ اچھا، اس کی مزید تشریح کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ سب ہم اچھی طرح اس کی تشریح کر چکے ہیں۔ یہ ضمیریں 4753 مرتبہ قرآن پاک میں آئی ہیں۔ یہ دوسرے سبق کا اعادہ ہے، اور دوسرے سبق کے اندر ہم نے کہا تھا کیسے ایک اسم کو ہم تثنیہ بناتے ہیں اور پھر اس کی جمع بناتے ہیں۔ اسی واحد اسم کے آخر میں الف نون لگانے سے تثنیہ بن جاتا ہے، اور اگر اسی کے آخر میں اس جو واحد کی شکل ہے اس کے آخر میں واو نون لگا دیں تو جمع بن جاتا ہے۔ اور اس طرح ہم ان تثنیہ ان الفاظ کا استعمال ان کی ضمیروں کے مطابق کر سکتے ہیں اور ایک جملہ، مکمل جملہ بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہو جیسے ہوا مسلم، ہما مسلمانی، ہم مسلمون۔ انت مسلم، انتما مسلمانی، انتم مسلمون۔ انا مسلم، نحن مسلمون۔ ٹھیک ہے جی، اشاروں کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ ہوا مسلم، هو ہما مسلمان مسلمانی، هما مسلمان ہم مسلمون۔ هم مسلم انت مسلم، أنت مسلم انتما مسلمانی، أنتما مسلمان انتم مسلمون۔ أنتم مسلمون انا مسلم، أنا مسلمون نحن مسلمون۔ نحن مسلمون اب ترجمے کے ساتھ۔ ہوا مسلم، هو مسلم وہ ایک مسلمان مرد ہے، وہ ایک مسلمان مرد ہے، ہما مسلمانی، ہما مسلمان ہاں وہ دو وہ دو، مسلمان مرد ہیں، ہاں یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ وہ دو مسلمان مرد ہیں، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دو مرد مسلمان ہیں۔ مسلمان ٹھیک ہے، یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، دونوں طریقے سے بھی۔ ہم مسلمون، ہم مسلمون وہ سب، مرد ہاں مسلمان وہ ہیں۔ سب مسلمان ہیں۔ انت مسلم، انت مسلمون آپ ایک آپ مسلمان ایک ہیں۔ مسلمان مرد ہیں، انتما مسلمانی، انتما آپ دونوں انتما مسلمان ہیں، مسلمان آپ دو یعنی آپ مسلمان دونوں ہیں، مرد۔ ٹھیک ہے، آپ اور دو مرد انتم مسلمان ہیں، مسلمون آپ سب ہم سب مسلمان ہیں۔ مسلمان ہیں، آپ سب انا مسلمان مسلم، ہیں، انا مسلمون میں ایک مسلمان ہوں، یعنی میں میں ایک ایک مرد مسلمان ہوں، مسلمان ہوں، اور نحن مسلمون ہم سب مرد مسلمان ہیں۔ ہم مسلمون ہم سب مسلمان ہیں۔ میرا خیال ہے آج آپ لوگوں سے سن لینا چاہیے، آج افراد کم ہے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ اچھا جی، یہ لکیریں کون مار رہا ہے اس کے اوپر؟ لکیریں بنا رہا ہے بھائی، یہ کام آپ کاپی میں کر لیں، اپنی کاپی رکھی ہوئی ہوگی اس میں لکیریں مار لیں۔ جی شوکت صاحب، آپ سے میرا خیال ہے آغاز ہو جانا چاہیے، جی بالکل سنائیں۔ ہوا یہیں سے ہاں یہیں سے۔ ہوا مسلمون وہ ایک مسلمان مرد ہے، ہم، ہما مسلمانی ہم، مسلمان مرد ہیں، ہم مسلمون وہ سب ہم، مسلمان مرد ہیں۔ انت مسلمون انت مسلمون آپ ایک مسلمان مرد ہیں، انتما ہم، مسلمانی آپ دو مسلمان مرد ہیں، ہم۔ انتم مسلمون آپ سب مسلمان مرد ہیں۔ انا مسلمون میں ایک مسلمان مرد ہوں، نحن مسلمون ہم سب مسلمان مرد ہیں۔ کلثوم آپ پڑھ لیں، کلثوم۔ مسلمون وہ ایک مسلمان ہے، ہما مسلمانی وہ دو مسلمان ہیں، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں، انت مسلمون آپ ایک مسلمان، انتما مسلمان آپ دو مسلمان ہیں، انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں، انا مسلمون میں ایک مسلمان ہوں، نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں۔ اچھا، یہ تو پیج سامنے کھلا ہوا ہے نا، اب ذرا پیج بند کر کے میں پڑھوا دوں۔ جی آپ پڑھنا، ذرا دوبارہ پڑھو۔ اور کون رہ گیا؟ جی اور کون پڑھ سکتا ہے؟ کون باقی ہے؟ میں لگیا حضرت۔ اچھا جی پڑھیں آپ۔ میرا خیال ہے مسلمون ہو گیا ہے، مسلمون ہو گیا ہے، جی مسلمون کے بجائے آپ پڑھ لیں ہوا صالح۔ ہوا صالح وہ ایک صالح یعنی نیک مرد ہے، نیک نیک ہما صالحانی وہ دو نیک مرد ہیں، ہم صالحون وہ سب نیک مرد ہیں۔ انت صالح آپ ایک نیک مرد ہیں، انتما صالحانی آپ دو نیک مرد ہیں، انتم صالحون آپ سب نیک مرد ہیں۔ جی انا صالح نحن صالحون انا یعنی میں ایک نیک مرد ہوں، نحن صالحون ہم سب نیک مرد ہیں۔ اگر اس کا تسنیہ ہوگا تو نحن صالحانی۔ ہاں، اگر دو ہوں گے تو نحن صالحان بھی بولا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب دیکھیے، اب آ جاتے ہیں ہم نئے سبق کی طرف۔ نیا سبق ہمارا یہ ہے ضمیر متصل، یعنی مل کر آنے والی ضمیر، دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر آنے والی ضمیر ہے، اس کو ہم نے
بتایا تھا پہلے بھی. اور دیکھیے یہاں پر اس کی تعداد کیا لکھی ہوئی ہے, ناقابل شمار. اتنا زیادہ اس کا استعمال ہے کہ اس کو شمار کرنا بھی بہت مشکل ہے, اس لیے ناقابل شمار کہہ دیا. ناممکن تو نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے, اس وجہ سے اس کو ناقابل شمار کہہ دیا. اتنی زیادہ یہ ان ضمیروں کا استعمال ہوا ہے. تو ہو, ہما, ہم, کا, کما, کم, ای, نا, اگر الگ پڑھیں گے تو اس کو پڑھیں گے ای نا. اصل میں یہاں لفظ ہوتا ہے کوئی دوسرا نا, یہ صرف یا ہے, ضمیر کے اندر صرف یا ساکن ہے بس, اور کچھ بھی نہیں. تو اب یا ساکن کو کیسے پڑھیں, مجبوراً اس سے پہلے یہاں پہ زیر لگایا ہوا ہے, ورنہ یہ زیر جو ہے نا اسی لفظ کے اوپر ہوگا جو لفظ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا, جو لفظ اس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا اسی لفظ کے اوپر یہ زیر ہوگا. لیکن یہاں زیر بمجبوری لگایا گیا ہے کیونکہ اکیلے ایک حرف کو تو پڑھ نہیں سکتے وہ یا ساکن جب تک اس سے پہلے کوئی حرکت نہ ہو. تو ویسے یہ خالی یا آخر میں لگایا جاتا ہے بس, یا ساکن. اور یہاں پہ دیکھیں نا ہے, ہو, ہما, ہم, اس کو میرے ساتھ پڑھ لیں, ہو, ہما, ہم, کا, کما, کم, ای, نا. ٹھیک ہے, ہو, ہما, ہم, کا, کما, کم, ای, نا. اچھا جی, ہو مانے اس کا, اس ایک مرد کا, ہما ان دو مردوں کا, ہم ان سب مردوں کا. ٹھیک ہے, کا تم ایک, آپ ایک مرد کا, کما آپ دو مردوں کا, اور کم آپ سب مردوں کا, ای میرا اور نا ہمارا. اچھا جی, اب یہ تو ویسے تو ہم نے پڑھ لیا اس کو سمجھنے کے لیے الگ سے, لیکن یہ الگ, یہ تو ہے ہی اٹیچڈ اور متصل, یعنی ملنے والی, مل کے آنے والی. تو اس کی جو اصل شکل ہوتی ہے جب وہ اسم کے ساتھ مل کر آتا ہے تو اس کی شکل یوں ہوتی ہے جیسے یہاں آپ کو اگلے صفحے میں نظر آئی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح مل کر آتا ہے. ضمیر متصل ہمیشہ دوسرے الفاظ سے مل کر آتی ہے, اوپر لکھا ہوا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے جی, ضمیر متصل ہمیشہ دوسرے الفاظ سے مل کر آتی ہے اور اسم سے مل کر مضاف الیہ بنتی ہے. اسم سے مل کر, یعنی یہ کبھی اسم سے بھی مل کر آتی ہے, کبھی فعل سے بھی مل کر آتی ہے, اور کبھی حرف سے بھی مل کر آتی ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ الفاظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, عربی زبان کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جو لفظ ہے بامعنی الفاظ ہیں ان کی صرف 3 قسمیں ہیں, یا وہ اسم ہے, یا فعل ہے, یا حرف ہے. ٹھیک ہے بھائی, بامعنی الفاظ کی 3 قسمیں ہیں, 3 قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, بامعنی الفاظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. بھائی جہاں پیچھے سے آواز آ رہی ہے تو وہاں دیکھ لیں, وہاں مائک بند کر دیں. بامعنی الفاظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, اسم, فعل اور حرف. یا اسم ہوگا, یا فعل ہوگا, یا حرف ہوگا. ٹھیک ہے بھائی, یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے بامعنی الفاظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, یا اسم, یا فعل, یا حرف. اب یہ جو مثال, اسم کسے کہتے ہیں, اسم وہ کہتے ہیں وہ الفاظ جو کہ نام ہو. فعل وہ الفاظ جو نام نہ ہو لیکن اس کے اندر کسی کام یا عمل کا ہونا ظاہر ہو, اور اس کے ساتھ زمانہ بھی ہوتا ہے جڑا ہوا. اور حرف وہ تیسرے قسم کے الفاظ جو اسم یا فعل کے ساتھ مل کر آتے ہیں, جیسے کو, اور, سے, کی طرف, پر, میں. ٹھیک ہے نا, عربی میں علی, اور انا, اور فی, من. تو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جو اسم, جن کا الگ سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا. سے, اب سے کیا, یا کو کیا, کی طرف, جی کی طرف کیا. جب تک یہ اسم فعل کے ساتھ مل کر نہیں آئیں گے کہ بھائی فلاں آدمی کراچی سے لاہور کی طرف گیا. اب یہ کو جو اور کی طرف یا سے کی طرف جو پہلے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے جس کے معنی, لیکن جب آپ نے اسم اور فعل کے ساتھ ان کا جو ہے نا ایک سیٹنگ بنا کر جملہ بنایا تو اب ان الفاظ کے بھی معنی کیا ہو گئے, سمجھ میں آ گئے, اور وہ ایک با مقصد جو ہے نا لفظ بن گیا, حرف. تو لہٰذا کبھی یہ جو ضمیریں ہیں یہ اسم کے ساتھ بھی مل کر آتی ہیں, یہ فعل کے ساتھ بھی مل کر آتی ہیں, یہ حرف کے ساتھ بھی مل کر آتی ہیں. تینوں قسم کے الفاظ کے ساتھ عربی کے اندر تینوں قسم کے الفاظ کے ساتھ یہ مل کر آتی ہیں. ابھی جو ہم پڑھیں گے وہ صرف کس کے ساتھ پڑھیں گے, وہ صرف ہم پڑھیں گے اسم کے ساتھ. ابھی آپ جو پڑھیں گے وہ سارے اسم ہیں. ابھی جو سارے پڑھیں گے, یہ رب کیا ہے, رب اسم ہے. رب کے معنی ہیں پالنے والا. تو اب پالنے والے کا نام ہے رب, یا اس کا جو ہے نا کسی ذات کا نام ہے رب. تو لہٰذا یا آپ اس میں صفت کہہ لیں اس کو, اس میں ذات یا اس میں صفت. تو لہٰذا اسم ہے, یہ اسم وہی ہوتا ہے جو نام ہوتا ہے یا صفت ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ یہاں پر جو پڑھ رہے ہیں یہ ضمیر متصل کو اسم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اور آگے اس کی اور بھی مشق کریں گے. جب آپ اسم کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں ضمیر متصل یعنی ہو, ہما, ہم, کا, کما, کم, ای, نا, تو اب یہاں پر جو ہے نا آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے, اور وہ یہ کہ جب اسم سے مل کر آپ اسے پڑھتے ہیں تو ان میں جو آپس میں رشتہ ہوتا ہے اس اسم کا اور اس ضمیر کا, وہ ہوتا ہے رشتہ اضافت کا. ان میں آپس میں رشتہ کس چیز کا ہوتا ہے, اضافت. یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے 2 لفظوں کو ملانا, لیکن اضافت کو نسبت بھی کہتے ہیں کہ آپ رب کی نسبت اس ضمیر کی طرف کر رہے ہیں, اس شخص کی طرف کر رہے ہیں جس کے لیے آپ نے ضمیر استعمال کی ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی 2 چیزوں کا آپس میں تعلق بیان کر رہے ہیں. 2 لفظوں کو ملانا, یا آپ کہیں کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کرنا. جیسے رب تو پالنے والا ہے,
لیکن جب آپ نے کہا ربہ تو اب آپ نے رب کی نسبت اس آدمی کی طرف کر دی کہ کس کا رب بھائی؟ اس مرد کا رب، ربہ اس مرد کا رب. اسی طریقے سے ربہما، رب تو ایک اسم ہو گیا، لیکن جب آپ نے ہما کے ساتھ ضمیر کے ساتھ اس کو جوڑ دیا تو آپ نے رب کی نسبت ہما ان دو ضمیروں کی طرف کر دی. ٹھیک ہے جی، اس ضمیر کی طرف کر دی جو ضمیر دو آدمیوں کے لیے، دو مردوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے. یعنی رب کی آپ نے نسبت کی ہے، اضافت کی ہے کس کی طرف؟ دو آدمیوں کی طرف. ربہم کے اندر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے رب کی نسبت کر دی دو سے زیادہ آدمیوں کی طرف، یعنی سب آدمیوں کی طرف آپ نے نسبت کر دی یا اضافت کر دی. آپ اردو میں بولے نسبت کر دی، عربی میں بولے اضافت کر دی، یعنی اضافت ہو گئی. تو جب اضافت ہو گئی، یہ جو رشتہ ان میں آپس میں قائم ہوا ہے وہ رشتہ ہے اضافت کا. جب ایسا رشتہ قائم ہو جائے تو آپ پہلے والے جو مطلب یعنی جو اسم ہے اسے آپ کہتے ہیں مضاف. اسے کیا کہتے ہیں؟ پہلا لفظ مضاف. پہلے لفظ سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ رب. یہاں پہ بھی ربہ کے اندر بھی صرف رب، ربہما کے اندر بھی صرف رب، اور ربہم کے اندر بھی صرف رب، ربکا کے اندر بھی صرف رب، ربکما کے اندر بھی صرف رب. یہ کیا کہلائے گا؟ یہ مضاف کہلائے گا. مضاف کیوں کہلا رہا ہے؟ مضاف کا لٹرلی میننگ، جزوی معنی، لغوی معنی یہ ہیں جس چیز کی نسبت کی جائے، جس لفظ کی نسبت کی جائے تو اس کو آپ مضاف کہتے ہیں. اور یہاں نیچے لکھا ہوا ہے دوسرا لفظ مضاف الیہ، یعنی یہ جو ہاں یعنی یہ جو ضمیریں ہیں جتنی بھی، یہ مضاف الیہ کہلائیں گی. یہ کیا کہلائیں گی؟ مضاف الیہ. کیوں؟ کیونکہ آپ اس اسم کی نسبت اس ضمیر کی طرف کر رہے ہیں. جس کی طرف نسبت کی جائے اسے کہتے ہیں مضاف الیہ، اور جس چیز کی نسبت کی جائے اسے کہتے ہیں مضاف. اور یہ نسبت ضروری نہیں ہے کہ ضمیر کے ساتھ ہی ہو، یہ نسبت کبھی دو اسم کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یعنی اس میں سے ضمیر کوئی سا بھی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر میں نے ابھی پچھلے دنوں جو ہے نا وہ آپ نے پوچھا تھا بھائی ہم تو ربنا پڑھتے ہیں، ربنا نہیں بولتے. قرآن کے اندر جگہ جگہ ربنا ہے. تو ایسے ہی میں نے پھر وہاں پہ ایک دو لفظ اور بھی بیان کیے تھے. میں نے کہا تھا دیکھو عبد الرحمان ہوتا ہے، عبداللہ ہوتا ہے، تو عبد اور اللہ، عبد اللہ، لیکن جب ہم پکارتے ہیں تو ہم بولتے ہیں یا عبد اللہ. تو اب یہاں پہ بھی عبد اور اللہ دو اسم ہیں، لیکن جب عبد کی نسبت کی گئی اللہ کی طرف، بندہ بھائی بندہ تو ہے لیکن کس کا بندہ؟ عبد اللہ، اللہ کا بندہ. تو اب اللہ کا بندہ جب آپ نے کہا تو آپ نے یعنی عبد کی نسبت کر دی اللہ کی طرف. تو اب نسبت کس کی ہوئی؟ عبد کی، وہ مضاف ہے. اور کس کی طرف نسبت ہوئی؟ اللہ کی طرف، وہ مضاف ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے جب دو اسم ایک ساتھ لے کر آئیں، چاہے اس میں سے دو ضمیر ہو دوسرا یا نہ ہو، تو ایک کی نسبت جب دوسرے کی طرف کی جا رہی ہو تو پہلے والے کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے والے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. یہی طریقہ ہے عربی کے اندر. اور کبھی وہ جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کبھی وہ ضمیر ہوتا ہے. جیسے یہاں پر مثال ہے، یہ سب ضمیر ہے اور اسم کی نسبت ہو رہی ہے اس کی طرف. اب اچھا اردو میں کہہ رہے ہیں اس میں علامت کیا ہوتی ہے جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو کا کی کے لگاتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، تو آپ نے دیکھے رحمان اور بندہ کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان کیا لگایا؟ کا. اسی طرح آپ کہتے ہیں فلانے کی کتاب، کتاب زیدن، زید کی کتاب، تو آپ وہاں پر بھی جو ہے نا وہ کی لگا رہے ہیں بیچ میں. اسی طرح آپ کہتے ہیں اقلام زیدن، زید کے قلم، تو وہاں پر بھی آپ کا کی کے اس طرح لگاتے ہیں. جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ تو یہ مضاف الیہ بہرحال یہ ایک اس میں جو آپس میں رشتہ ہے نا وہ رشتہ بیان کیا جا رہا ہے. اور پھر اس رشتے کے اعتبار سے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہاں جب ہم دروس اللغت العربیہ پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ بھائی جب جملہ مکمل ہو نا اور دونوں جملے کے اندر صرف دو ہی اسم ہوں، اور تو پہلے اسم کو ہم کہتے ہیں مبتدا اور دوسرے اسم کو کہتے ہیں خبر. تو یہ ایک مطلب ترکیب کہلاتی ہے یہ کہ بھائی جملہ تو بنا دیا آپ نے لیکن جملے میں حیثیت کیا ہے ہر چیز کی. جیسے آپ مثال کے طور پر جو ہے نا انگلش کا کوئی جملہ بناتے تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سبجیکٹ ہے، یہ ورب ہے، یہ آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے آپ ان کی ترکیب بتاتے ہیں کہ بھائی یہ اس طریقے سے ان کی ترکیب ہے اور اس طرح ٹرانسلیشن ہوگی، ترجمہ ہوگا. اسی طرح عربی میں بھی سمجھنا پڑتا ہے ہمیں کہ بھائی ان میں آپس میں جوڑ کیا ہے، آپس میں ان دو لفظوں کی نسبت کیا ہے. تو یہاں یہ سمجھنا ہے کہ یہاں نسبت جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ کی ہے. ٹھیک ہے، اب میں پڑھ رہا ہوں اس کو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے. یہ تو ساری بات ان کی آپس میں رشتے، نسبت اور جوڑ کی بیان کر دی، اور مضاف الیہ کا مطلب بتا دیا کہ مضاف کا مطلب ہوتا ہے جس چیز کی نسبت کی جائے، اور مضاف الیہ کا مطلب ہوتا ہے جس چیز کی طرف نسبت کی جائے. جس چیز کی طرف نسبت کی جائے، جس لفظ کی طرف کسی لفظ کی نسبت ہو تو اس لفظ کو مضاف الیہ کہتے ہیں. یہاں اس پوری گردان کے اندر آپ رب کو مضاف بنائیں گے، ہو ضمیر کو مضاف الیہ. یہاں ربہما کے اندر رب مضاف، ہما ضمیر مضاف الیہ. ربہم کے اندر رب مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ. اس طرح سے ان کی جو ہے نا آپ یہ تعلق بیان کریں گے. ٹھیک ہے، اب میں پڑھ رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. ربہ، ربہما، ربہم، ربکا، ربکما، ربکم، ربی، ربنا. ربنا. ٹھیک ہے جی. اب یہ میرا خیال ہے یاد تو کیا ہوا ہوگا آپ نے، کل میں نے کہا تھا آخری کلاس میں کہ بھائی اس کو پڑھ لیں 7 مرتبہ کم از کم. تو کوئی پریکٹس اگر جس کی ہے تو وہ ذرا مجھے پڑھ کے سنائیں. ٹھیک ہے جی، میں ذرا اس کو ہاں اب پڑھ کے سنائیں. ربہ، ربہما، ربہم، ربکا، ربکما، ربکم، ربی، ربنا. جی نیکسٹ. اور کسی کو یاد ہے؟ ربہ، جی ربکما، ربکم، کیا آواز نہیں آ رہی؟ بلند آواز. ربہ، ہاں ربہما، ہاں ربہم، ربکا، ہاں ربکا، ربکما، ربکما، ربکم، ربکم، ربی، ربی،
ربنا रब्बुना, शाबाश जी भाई। और कोई ये जो हमारी रब्बुहु रब्बुहुमा रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुमा रब्बुकुम रब्बी रब्बुना। आप तर्जुमे के साथ सुनाओ जरा। रब्बुहु रब्बु एक आदमी तरफ, उसे एक मर्द तरफ जी। रब्बुकुमा रब्बुहुमा रब्बुकुमा उन दो उन दो उन मर्दों का रब, रब रब्बुहुम उन सब के रब उन सब मर्दों का रब, रब्बुका उन सब मर्दों का रब। उन सब मर्दों का रब हाँ, के रब नहीं बोलेंगे रब्बुका क्योंकि रब तो एक ही है ना, उन सब मर्दों का रब। उन सब मर्दों का रब हाँ। रब्बुका आप एक मर्द का रब, आप का रब रब्बुकुमा रब्बुकुमा आप दो रब रब्बुकुम रब्बुकुम का रब आप सब मर्दों का रब रब्बु मेरा रब रब्बुना हम सब का रब। अच्छा जी। अब इसी तरीके से देखें, ये किताबुहु है, इसको पढ़ना है। किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम। पढ़ें किताबुहु, मेरे साथ पढ़िए। किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुका, किताबुकुमा, किताबुका किताबुकुम, किताबुकुम किताबी, किताबी किताबुना, किताबी किताबुना। किताबुना दोबारा, किताबुहु, किताबुहुमा किताबुहुम, किताबुहुम, किताब किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबी, किताबुकुम किताबुना। किताबुना ये याद रखिएगा, इस किताब की खासियत है रट्टाफिकेशन। रट्टा लगाना इसमें बहुत जरूरी है। ये जो गर्दाने हैं ना, इन गर्दानों को याद करना। ये चार्ट पूरा इसी तरीके से कि बगैर देखे हमारे जो है ना जबान पे ये रवानी से जो है ना बिल्कुल ऐसे चढ़ जाए, जैसे जो है ना सूरह फातिहा चढ़ी हुई है, जैसे सूरह कौसर चढ़ी हुई है, जैसे सूरह जो है ना वो इन्ना तो क्या नाम है, और दीगर सूरतें जो हम नमाज में पढ़ते हैं ना, या सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल आला, या अज़कार या कलमे, जैसे हमारी जबान पर रवा है रवा, ऐसे इन गर्दानों को भी रवा करना पड़ेगा। फिर जाके जो है ना हमें ये अल्फाज यूज हो जाएंगे और हमारे लिए जुमले बनाना भी आसान होगा और समझना भी। जो कुरान पाक में जब ये अल्फाज आएंगे तो हमें समझना भी आसान होगा। ठीक है जी। तो रब आपने पढ़ लिया। किताबुहु, किताबुहुमा, इसका तर्जुमा तो आ रहा है ना। किताबुहु उस एक मर्द की किताब, किताबुहुमा उन दो मर्दों की किताब, किताबुहुम उन सब मर्दों की किताब, किताबुका आप एक मर्द की किताब, यूं भी बोल सकते हैं आपकी किताब, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ समझाने के लिए उसको जरा लंबा करके जो है ना वो ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, तर्जुमा कर रहा हूँ समझाने के लिए। ये आपकी किताब का मतलब ये नहीं समझेंगे कोई कि भाई आपकी किताब तो यानी किसी आप औरत को भी कह सकते हैं कि आपकी किताब, ये नहीं है मुराद। ये आपकी किताब से मुराद यहाँ पर जो है ना वो आप बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं इस तरह लंबा करके तर्जुमा कर रहा हूँ कि आप एक मर्द की किताब, किताबुकुमा आप दो मर्दों की किताब, किताबुकुम आप सब मर्दों की किताब, किताबी मुझ एक मर्द की किताब, और किताबुना हम सब मर्दों की किताब या हमारी किताब, यूं भी कह सकते हैं किताबी मेरी किताब और किताबुना हमारी किताब, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, एक मरतबा समझाने के लिए। इसी तरह रसूलुहु, रसूलुहु हाँ उसका रसूल, रसूलुहुमा उन दो का रसूल, रसूलुहुम उन सब का रसूल, रसूलुका आपका रसूल, रसूलुकुमा आप दोनों का रसूल, रसूलुकुम आप सब का रसूल, रसूली मेरा रसूल, रसूलुना हमारा रसूल, और रसूलुना हमारा रसूल। ठीक है भाई। तो हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी हो गया, रब्बुहु भी हो गया, किताबुहु भी हो गया, और रसूलुहु भी हो गया। ये तो रब्बी इसी के अंदर आ गया, किताबुना ये भी इसी के अंदर आ गया, रसूलुना हमने पूरी गर्दान पढ़ ली। और तर्जुमा इनमें देखिए किस तरह हो रहा है कि का की के इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह रा री रे ये भी इस्तेमाल होता है। रसूलुना हमारे रसूल, किताबुना हमारी किताब। अब रा री रे जहाँ आ जाए तो समझ लें बस ये मुदाफिले हैं आपस में। आप देखें एक और लफ्ज आ गया, दीनुहु। ये तो पढ़ लिया ना आपने, रसूलुहु पढ़ लिया वहीं पे पीछे, किताबुहु भी पढ़ा दिया आपको। अब ये एक नया लफ्ज आया दीनुहु, ये 100 मरतबा आया है, ये 342 मरतबा, ये सारे अल्फाज में से जो है ना मुख्तलिफ अल्फाज 342 मरतबा आए। इन सारे अल्फाज में से ये लफ्ज 317 मरतबा आया। ठीक है जी। तो इस तरीके से दीनुहु पढ़ लेते हैं। अब दीनुहु का मतलब क्या होगा, उसका दीन, उस एक आदमी का दीन, दीनुहुमा उस एक आदमी का दीन, एक मर्द का दीन, दीनुहुमा उन दोनों मर्दों का दीन, दीनुहुम उन सब मर्दों का दीन, दीनुकुमा आप सब सॉरी आप एक मर्द का दीन, दीनुकुमा आप दो मर्दों का दीन, और दीनुकुम आप सब मर्दों का दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुना हमारा दीन। कौन सुनाएगा भाई, कौन सुनाएगा? असल तो यही है, मेरा पढ़ना असल नहीं है, असल आपका पढ़ना है। ये ध्यान में रखें, असल मेरा पढ़ना नहीं है, असल आप लोगों का पढ़ना है। मेरा सबक तो पक्का है पहले। जी और दीनुहु दीनुहुमा दीनुहुम दीनुका दीनुकुमा दीनुकुम दीनी दीनुना। हाँ इतना पढ़ें कि ये आपके मुंह पे चढ़ जाए बस। ठीक है, फिर घबराहट नहीं हो सुनाने में, फिर आप कहें कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है, मुझे सुनाना है। ठीक है, इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है। हर नमाज के बाद एक मरतबा इसको पढ़ लें जिक्र के तौर पे, जैसे कोई तस्बीह पढ़ रहे हैं आप, दीनुहु रसूलुहु किताबुहु। ठीक है, ये तीनों आपने पढ़ते रहना है। अब देखें यहाँ पे कुछ मिसालें हैं।